بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس اسی موضوع کے قریب تر احکام جنائز کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جن مخلوقات کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کسی کی عمر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر جان رکھی اللہ رب العزت نے تو ایک دن اس کو مرنا ہے۔ آپ دنیا کے اندر جو مختلف ادیان کے لوگ موجود ہیں، آپ ان تمام مذاہب اور ان تمام ادیان کے اندر غور فرمائیں، ہر ایک کے اندر کسی کی وفات ہونے کے بعد اس کی لاش کو دفن کرنے کا یا پھر اس کے آخری مرحلے تک پہنچانے کا مختلف طریقہ لوگوں کے درمیان موجود ہے، رائج ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے تو پائیں گے کہ کچھ لوگ اپنے مردوں کو پیڑوں پر درختوں پر لٹکا دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اس کے جسم کے اندر مختلف طرح کے کیمیکل لگا کر اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اس کو جلا دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پانی کے اندر دریاؤں میں بہا دیتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اس نے ان تمام طریقوں کے اندر جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا وہ اختیار کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طریقے کے اندر اسلام کی خوبی نظر آتی ہے کہ جس طرح ایک شخص، ایک جسم اپنی زندگی کے اندر محترم ہے، وفات کے بعد بھی اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا ہے۔ وفات کے بعد بھی اس احترام کو باقی رکھا ہے۔ اس لیے اس مردہ جسم کے ساتھ، اس میت کے ساتھ ایسے احکام و قوانین اور ایسی تعلیمات اسلام نے عطا کی ہیں جس کی نظیر کسی بھی قوم کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی۔ جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر وفات کے بعد خود اس میت کے ساتھ کیا کیا جائے، جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، پھر وفات کے بعد اس کو اس کے قبرستان تک پہنچانا، کفن و دفن کرنا، اور پھر دفن کے بعد اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے زیارت قبر کا اہتمام کرنا، یہ تمام خوبیاں کسی بھی قوم اور مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر آپ کو نہیں مل سکتی۔ جنازے کے تعلق سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن سے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، ان کو جانتے نہیں، اور دوسرے احکامات و مسائل کے بنسبت جنازے کے تعلق سے عموماً لوگوں کے درمیان دروس کا اہتمام کم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں تک بھی پائیں گے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا تک کا طریقہ رہ جاتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں میت اور جنازے ہونے ہیں، اس کو اس سے سابقہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور تقریباً اگر آپ اس شہر کے اندر ہیں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو تقریباً روزانہ اگر حرم شریف میں نماز پڑھیں تو صلاۃ الجنازہ پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ تو اس کے احکامات، اس کے مسائل کے تعلق سے ہر شخص کو جاننا
بہت ہی ضروری ہے۔ اس کا علم رکھنا ہر شخص کو نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت کی بنیاد پر آپ کام کو کریں گے، اور بجائے نیکی ہونے کے ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں، یا جو اجر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رکھا ہے اس اجر سے آپ محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اس باب کے تعلق سے اس کے احکامات اور مسائل کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پھر جب ہم اس کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز، جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو، ایک ایسا وقت ہر انسان کے ساتھ آتا ہے جب تقریباً ایسے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی آخری زندگی ہے، یا تو بڑھاپے کے اندر پہنچ جانے کی وجہ سے اس کے ایسی بیماریاں لاحق ہوئیں جس سے اب ٹھیک ہونے کی کوئی امید غالباً نہیں رہتی، یا پھر جوانی کی عمر میں ہی کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے ایسے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، جس سے لگتا ہے ظن غالب کہ اب اس شخص کی آخری زندگی ہے۔ تو جب یہ واضح ہو جائے کہ کسی شخص کی اب آخری زندگی پہنچ چکی ہے، مرض الموت کے اندر وہ تقریباً مبتلا ہو چکا ہے، تو اس شخص کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس تقدیر پر وہ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر رضامندی کا اظہار ہو، اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض نہ ہو، اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض نہ ہو، اور پھر صبر بھی کریں، اس پر صبر بھی کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اسی میں میرے لیے خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں، اسی میں میرے لیے اللہ رب العزت نے خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے وہ حسن ظن رکھے، اللہ رب العزت سے وہ حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت میرے ساتھ بہترین بدلاؤ کرنے والے ہیں، چاہے اس کی زندگی کیسی ہی کیوں نہ گزری ہو، گناہوں کے اندر پوری زندگی کیوں نہ گزری ہو، اس لیے کہ وہ شخص اب آخری حالت میں پہنچ چکا ہے، اب اس کے عمل کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، وقت نہیں بچا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمل جو اس نے کرنا تھا کر چکا ہے، اب عمل ختم ہو چکا اس کی زندگی سے، اب اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھے، اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ اور ایک شخص یقیناً جو وہ سوچتا ہے اللہ رب العزت کے تعلق سے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس سے ان کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنے والے ہیں، ان سے کہیں زیادہ جتنا وہ سوچتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بیماری جب لمبی ہو جاتی ہے یا تکلیف بہت زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہ پھر برداشت نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ موت کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، موت کی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، کبھی بھی کسی شخص کو موت کی دعا نہیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کے اندر اور زیادتی ہوگی، اس کا بیلنس اور زیادہ بڑھے گا نیک اعمال کا، اور اگر وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہو اور وہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو، اور پھر وہ ایسی حالت میں اس کی وفات ہو جس وقت اللہ رب العزت اس کے ساتھ راضی ہو۔ اس لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، الا کہ اگر کوئی شخص بہت ہی ضرورت مند ہو جائے تو ایسی حالت میں اجازت ہے، فقط از حد ضروری ہو جائے
دنیا میں رہنا اس کے لیے ایک دم تنگ ہو جائے، تو ایسی حالت میں وہ اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ اللہم توفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی واحینی اذا كانت الحیاة خیرا لی. اے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے، اور اگر زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا کر. ایسے وقت بھی صرف موت کی دعا نہیں بلکہ معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کرے، معاملہ کو اللہ رب العزت کے سپرد کرے. اس لیے کہ وہ شخص نہیں جانتا، ظاہراً سوچتا ہوگا کہ اب میرے لیے زندگی کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، موت ہی میرے لیے اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے لیے زندگی ہی بہتر ہو. اس لیے اس وقت بھی اگر موت کی دعا کرے تو اس طرح کرے کہ اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر، اور زندگی اگر بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا کر. فقط موت کی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ دعا بھی کب کریں؟ جب ایک دم مجبور ہو جائے، زندگی سے ایک دم عاجز آ جائے، برداشت سے باہر ہو، اس وقت اس طرح دعا کر سکتا ہے. فقط رخصت ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے. افضل کیا ہے کہ وہ صبر کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صبر کا اس کو نیک بدلہ عطا کرنے والا ہے. جب ایسی حالت ہو تب بھی موت کی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص خودکشی کرنا چاہے، اپنی جان لینا چاہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کبیرہ گناہ میں سے ایک قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. چاہے کوئی بھی صورت آ جائے، کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے، اپنی جان لینا، خودکشی کرنا، چاہے کسی بھی سبب سے کیوں نہ ہو، قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر، اور اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر. خودکشی کرنا چاہے کسی بھی سبب سے کیوں نہ ہو. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میری بے عزتی ہو رہی ہے. عام طور پر ایسے موقع پر خودکشی کرتے ہیں نا، کوئی ایسا معاملہ اس کی زندگی میں پیش آ جاتا ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں سمجھتا اور پھر خودکشی کر جاتے ہیں. کیا اس کے بعد ان کی تعریف ہوتی ہے؟ جو بدنامی زندگی میں ہونی تھی اس سے زیادہ بدنامی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو غافل تھے، نہیں جانتے تھے ان کی اس برائی کو جس کے لیے انہیں خودکشی کی ہے، خودکشی کرنے کے بعد جان جاتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے. اس لیے جس بے عزتی سے ڈر رہا تھا وہ بے عزتی اور دوگنی تین گنی ہو جاتی ہے. اس لیے خودکشی کبھی بھی جائز نہیں ہے. حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرنا چاہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. حالانکہ یہ وعید کی حدیث ہے. اس سے پہلے میں نے وعید اور وعد کی حدیثوں کے تعلق سے ایک درس دیا تھا کہ اس کی یہی اصل سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کی حقیقی سزا یہی ہے. اگر کوئی شخص خودکشی کرے، اپنی جان لے، تو اس کی حقیقی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی سزا حقیقی کیا ہے؟ اس نے جو برائی کی ہے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو جہنم ملے. اس لیے کہ یہ نفس، یہ زندگی اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے. وہ اس کا مالک نہیں ہے کہ جب چاہے اس کو ختم کر دے. اللہ رب العزت کی امانت کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا جہنم ہی ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے. اس لیے کہ خودکشی کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا. وہ اب بھی مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کے ساتھ جو برتاؤ ہونے چاہیے اب بھی اس کے ساتھ وہ برتاؤ کیے جائیں گے. مثلا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، جنازہ کی نماز بھی اس پر پڑھی جائے گی، اس کے مال میں سے ورثاء کو تقسیم بھی کیا جائے گا، اور قبر کی زیارت بھی کی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی. کچھ لوگ خودکشی کرنے والے کے جرم کے تعلق سے جو آیات اور احادیث وارد ہیں، ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. یہ قطعاً غلط ہے، یہ قطعاً غلط ہے. بلکہ اللہ رب العزت سے امید بھی کی جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی.
شیطان کے چکر میں پڑ کر اس نے یہ غلط کام کیا تھا کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بیماری کسی بھی حد تک کیوں نہ بڑھ جائے، خودکشی کی اجازت کے بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ مغفرت کیا کہتے ہیں کہ موت کی دعا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اس طرح لکھ کر پہلے ہی پیش کر دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ سوال کا جواب دینا ہے اور میں پہلے ہی یعنی اس کو بند کر کے درس بند کر کے آخر میں جواب دوں، آخر میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پاس کیا سوال ہے۔ اور دوسرا ایک اعلان ابھی میں مناسب سمجھتا ہوں کر دوں، گزشتہ ہفتے نسیم بھائی نے جو قبروں کے تعلق سے مساجد یا مسجد کے اندر قبر ہونے کے تعلق سے جو درس دیا تھا، اگر کسی بھائی کے پاس وہ ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں وہ درس موجود ہے تو پلیز اسے مجھے دیں۔ وہ درس بہت سارے حضرات مانگ رہے ہیں اور بھائی کے پاس نہیں ہے، وہ درس بہت قیمتی درس تھا، اگر کسی بھائی کے پاس بھی وہ درس موجود ہو تو پلیز اس کو دیں گے تاکہ جو لوگ مانگتے ہیں ان تک اس درس کو پہنچایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ جب کوئی شخص بیماری کی حالت میں مرض الموت کے اندر، ایسی بیماری جس سے اب موت کا ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کی زندگی ختم ہے، تو اس کو کیا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر حقوق ہیں لوگوں کے تعلق سے، اگر کسی سے انہوں نے قرض لیا ہے، تو ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے جو اولیاء ہیں، ورثاء ہیں، ان کو حکم دیں کہ فلاں شخص سے میں نے قرض لیا تھا، پیسہ ادھار لیا تھا، تو ان کو تم پہنچا دینا، یا ان کو طلب کرے اور اپنی زندگی کے اندر ہی اس حق کو ادا کر دے۔ اور اگر عزت و آبرو کے تعلق سے اس نے کسی کو ٹھیس پہنچایا ہے یا زندگی کے اندر کسی کے مال کو دبایا ہے تو وفات سے پہلے ہی وہ حقوق ان کو ادا کر دیں۔ اور عزت و آبرو کے تعلق سے اگر ٹھیس پہنچایا ہے زندگی کے اندر بھی، اور خصوصاً مرض الموت کے اندر، ان سے معافی لینے کی کوشش کریں، ان سے جا کر معافی طلب کریں کہ اس طرح میں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور زندگی کے اندر ہی گرچہ مرض الموت کی حالت تک نہ پہنچا ہو، پھر بھی اگر کسی کو کسی نے ٹھیس پہنچایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، یہ تمام حرام کام ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ یہ اخلاقی نہایت ہی بدترین برائیاں ہیں اخلاقی اعتبار سے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے زندگی کے اندر ہی فوراً اس سے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے، فوراً اس سے جا کر، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی وفات کب ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی وفات ہو جائے۔ کتنے ہٹھے کٹھے نوجوان اور تندرست لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آخری زندگی تک پہنچے اور مرض الموت کی حالت میں وہ بستر پر رہے کچھ دن، اس کے بعد اس کو وفات ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ گرچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اپنی موت کے بارے میں کوئی شخص کچھ بھی نہیں جانتا، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں اس کے بعد زندہ رہوں گا۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی ایسی غلطی صادر ہو کسی کے حق کے تعلق سے، فوراً اس سے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر غیبت اور چغلی وغیرہ کے تعلق سے آپ کو ایسا لگے کہ اس کو اگر میں خبر کروں کہ آپ کے تعلق سے میں نے فلاں شخص کو اس طرح باتیں کی ہیں، تو اس سے اور زیادہ بات بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے تعلق سے کچھ ایسا کہا ہے۔ غیبت کہتی کس کو ہے؟ اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہو۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے تعلق سے جھوٹی بات کرو تو وہ غیبت ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے کو اس کو بیان کیا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس برائی کو آپ کو پردہ ڈال کے رکھنا چاہیے، اس برائی پر آپ کو پردہ ڈال کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اندر بھی برائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو لوگوں کے درمیان اس کو افشا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس کو اللہ رب العزت افشا نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان بتاتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ربکم حیی الستیر یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یردہما صفرا۔ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ حیا والے ہیں اور بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، ستیر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والی۔
عیوب اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے. اللہ کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ستیر ہے. وہ سارے لوگ ستار سمجھتے ہیں. ستار اللہ رب کا نام نہیں ہے. ستار اللہ رب العزت کا نام نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ستیر نام ہے. اس لیے اگر کوئی شخص نام رکھنا چاہے اپنے بیٹے کا تو عبد الستار نہ رکھے، بلکہ عبد الستیر رکھے. ستار کوئی اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، ستیر نام ہے. ستر کا معنی کیا ہے؟ گناہوں پر، عیوب پر پردہ ڈالنے والا. تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کے کان میں اللہ رب العزت سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں برائی، فلاں گناہ تم نے کیا تھا. اور وہ شخص اقرار کرے گا، اس لیے کہ اس نے حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہر بات کو جاننے والے ہیں. تب کیا کہیں گے کہ دنیا کے اندر تمہارے اس گناہ پر، تمہاری اس برائی پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور آج بھی تم کو میں لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کروں گا، یہ تم کو معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. آپ کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں، چاہے تو لوگوں کے درمیان آپ کو بھی رسوا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کی گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، تو آپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ آپ بھی دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالیں، لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت نہ کریں. اگر اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو جا کے اس سے ملیں اور اس کو نصیحت کریں، اس سے ملیں اور اس کو نصیحت کریں، لوگوں کے درمیان ان کی برائیوں کو بیان نہ کریں. تو اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت کی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہو رہا ہو کہ اگر میں اس کو جا کے بیان کروں، اس طرح آپ کی میں نے برائی بیان کی ہے، غیبت کی ہے فلاں شخص کے سامنے، آپ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اس کے سامنے اگر میں اس کی غیبت کا تذکرہ کروں تو معاملہ اور زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے، وہ مجھے معاف تو نہیں کریں گے، الٹا اور معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرنی چاہیے؟ کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو نہ بتانا ہی زیادہ بہتر ہے. اس کی غیبت کے تعلق سے اس شخص کو نہ بتانا ہی زیادہ بہتر ہے، بلکہ کیا کریں، جس طرح اس کی برائی لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی اچھائیاں بیان کریں لوگوں کے سامنے. جس طرح لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے انہوں نے نفرت کا بیج بویا تھا، محبت کے بیج بوئے، وہ لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے درمیان محبوب بندہ ہو جائے. اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کی جو دوسری برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو تو معاف فرما. اپنی دعاؤں کے اندر اس کو خصوصی طور پر یاد رکھے اور یہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ اس کو یہ توفیق دے کہ اس کی جنہوں نے بھی برائی بیان کی ہو، غیبت کی ہو، تمام لوگوں کو معاف کر دیں. اور اس سے پہلے ضروری کہ خود آپ اللہ رب العزت یہ وعدہ کریں کہ اللہ اگر میری کسی نے کوئی برائی کی ہے، کوئی غیبت کی ہے، تو میں خود تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو. اس لیے کہ آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر آپ کی برائیوں کو معاف کر دے تو آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی تمام لوگوں کو معاف کر دیں. اس لیے میرے بھائیوں، عفو درگزر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کافی تعریفیں کی ہیں. قرآن مجید کے اندر کافی تعریفیں کی ہیں جو لوگ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے لیے بہت بڑا دل ہونا چاہیے. کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چوٹ پہنچائے اور آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے لیے دعائیں کریں. کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جنت کا سودا بہت آسان سودا نہیں ہے. اس طرح اپنے اوپر کنٹرول کرنے سے اللہ رب العزت کی جنت ملتی ہے. تو اگر آپ آخری زندگی کو پہنچ جائیں تو جو بھی حقوق لوگوں کے تعلق سے آپ کے اوپر ہیں، چاہے عزت و آبرو کے تعلق سے یا مال دولت کے تعلق سے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد وصیت کرنی چاہیے. اپنے مال میں سے اگر کوئی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کریں. اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے وہ رشتہ دار جو آپ کے مال کے وارث نہیں ہیں، جو آپ کے مال کے وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وارث جو ہیں آپ کے مال کے، ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اور علماء امت کا اجماع ہے کہ جو آپ کے مال میں سے حصے دار ہیں، جن کو آپ کا مال ملنا ہے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 2-4 بیٹے ہیں، کوئی ایک بیٹا زیادہ خدمت کرتا ہے باپ کی تو اس کو اپنے مال میں سے بہت سارے حصہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. یہ وصیت اگر کر بھی جائیں تو اس کی تنفیذ نہیں ہونی چاہیے.
اس کی تنفیذ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ غلط وصیت کر کے جاتے ہیں، وہ بھی تنفیذ نہیں ہونی چاہیے۔ وصیت خیر کے کاموں کی کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، دشمنی ہے، تو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اس شخص کو میری نماز جنازہ کے اندر حاضر ہونے کا موقع نہ دینا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اگر کہہ کے بھی جائے تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جو شخص اس کے جنازے کی نماز میں حاضر ہوگا، بہت ساری نیکیوں کا حدیث میں آتا ہے کہ ایک قیرات نیکی کا مستحق ہوگا وہ، اور قیرات کیا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر۔ دیکھیے نماز جنازہ اگر پڑھے تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اس کی ایک قرات ہے، اور اگر دفن کے ساتھ بھی حاضر ہوتا ہے، جا کے اس کو دفن کرتا ہے، اور پھر دفن کے بعد اس کے دعائیں کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ قرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مثل جبل احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی شخص صلاۃ الجنازہ میں حاضر ہو تو اس کی یہ نیکیاں ملنے والی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو اس عظیم اجر سے محروم کر دیں؟ اس لیے کہ اگر اس نے وصیت کی بھی ہوگی اپنی زندگی میں کہ فلاں شخص کو میری نماز جنازہ میں حاضر نہ ہونے دینا، اس کو نماز نہ پڑھنے دینا، تو اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کوئی بھی غلط وصیت کر کے جائے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے تعلق سے وصیت کر کے جائے کہ فلاں لوگ تمہارے دشمن ہیں، کبھی اس سے دوستی مت کرنا، کہتے ہیں وہ ساری ایسی وصیت کر کے آتے ہیں، یا کبھی اس نے مجھے گالی دی تھی یا کوئی اس طرح چوٹ پہنچایا تھا تو تمہارے اوپر یہ قرض ہے کہ اس کا بدلہ تم لینا۔ یہ غلط وصیتیں ہیں، غلط وصیتیں ماننے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، یا یہ وصیت ماننا آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور کیا کہتے ہیں آ کر وہ کہ ہمارے ابو اسی وفات سے پہلے ان کے 6 غلام تھے، اور وصیت کر کے گئے ہیں کہ میری وفات کے بعد یہ تمام کے تمام آزاد ہو جائیں گے۔ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری وفات کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ آزاد ہیں، اور ان 6 غلاموں کے علاوہ ان کا کوئی مال نہیں تھا، صرف یہی 6 غلام ان کے کل اموال تھے، کل پونجی ان کی یہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلاموں کو بلائے 6 کو، پھر ان کے درمیان قرعہ کیا، قرعہ اندازی کی، جس سے قرعہ اندازی کرنے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، اور پھر 2 غلام کو ان میں سے آزاد کیا، اور باقی کو 4 کو غلام ہی باقی رکھا، اس لیے کہ یہ بال بچوں کے مال ہے، ان کی پونجی ہے۔ اس لیے 4 کو آپ نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو آزاد نہیں کیا، بلکہ ان کو غلام ہی باقی رکھا، صرف 2 غلاموں کو آزاد کیا، اور فرمایا کہ ثلث مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، اگر وصیت کریں گے تو کتنا وصیت کریں گے؟ ثلث مال سے زیادہ نہ ہو۔ آپ کے پاس مثلا 6 روپے ہیں تو 2 روپے سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ ثلث ایک تہائی حصے سے زیادہ وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے وصیت کی بھی ہے 1/3 حصے سے زیادہ تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو وصیت کر کے جانا چاہیے، خصوصاً جو نیک اعمال ہیں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کچھ ایسے مشروعات باقی رہے جس سے قبر کے اندر آپ کو نیکیاں ملتی رہیں، مثلا کسی مسجد کی تعمیر کرنا، کسی سڑک کی تعمیر کرنا، پانی کا کوئی بندوبست کر دینا لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں تو اپنے ثلث مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ مسجد تعمیر کر دینا، یا فلاں بچے کی کفالت، کوئی غریب بچہ اگر ہے پڑھ رہا ہے تو اس کی کفالت کرنا۔ اس طرح خیر کے کاموں کے اندر وصیت کرنے چاہیے، اور وقف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اور وقف کہتے کس کو ہے؟ وقف کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ، جو اصل مال آپ کا ہے وہ باقی رہ جائے اور اس کی منفعت عام ہو، جاری رہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اصل باقی نہ رہے اس کو وقف نہیں کہتے، اس کو پھر صدقہ کہتے ہیں۔ مثلا
آپ نے ایک آم یا 10 کلو آم کہا کہ اس کو اللہ کے راستے وقف کر دینا، تو یہ وقف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آم کھانے والی چیز ہے، جب کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا، اس کو وقف نہیں کہا جاتا۔ وقف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اصل مال باقی رہے اور اس کی جو منفعت ہے وہ منفعت جاری رہے۔ مثلا آپ نے کوئی مسجد تعمیر کر دی یا کوئی مہمان خانہ بنا دیا، تو یہ اصل باقی ہے، اصل باقی ہے اور اس کی منفعت جاری ہے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور جس کی اصل ختم ہو جائے، یعنی جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو ختم ہو جائے گا، اس کو وقف نہیں کہتے بلکہ اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے تو صدقات بھی کر سکتے ہیں اور وقف بھی کر کے جانا چاہیے، اس لیے کہ وقف جو ہے اس کی نیکی ہمیشہ آپ کو آپ کے قبر میں ملتی رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص مرض الموت کی حالت میں پہنچ جائے تو یہ اس کے آداب ہیں، بہت سارے آداب آپ کے ذکر کیے گئے، تو یہ اس کے آداب ہیں جب کوئی شخص مرض الموت کی حالت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو لوگ حاضر ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کی وفات ہو رہی ہے، تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے دعائیں کریں اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ اس طرح پا رہے ہیں کہ اب اس کی آخری زندگی ہے تو ایسی حالت میں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ اس کو حکم دینا بھی کہ آپ لا الہ کہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ میری اس حکم سے انشاءاللہ وہ عمل کریں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چڑچڑا مزاج کا ہو جاتا ہے، کوئی بھی بات کہی جائے تو فوراً ناراض ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں حکم دینے سے پرہیز کرنا ہی اچھا ہے۔ ان کے قریب کیا کرنا چاہیے؟ تلقین کی صورت اس وقت یہ ہوگی کہ آپ خود پڑھیں لا الہ الا اللہ، تو اس کو یہ ہوش آئے گا کہ اب مجھے پڑھنے چاہیے، تاکہ وہ پڑھنے لگے۔ اگر آپ نے اس کو حکم دیا لا الہ پڑھنے کا اور اس کیفیت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ پیش آئی ہے، بسا اوقات کسی کے ساتھ بیماری ایسی لمبی ہو جاتی ہے، چڑچڑا مزاج کا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا، کوئی اچھی بات بھی کہی جائے پھر بھی اس کو فوراً انکار کر دیتا ہے۔ تو آپ نے مثلاً اس حالت میں اس کو کہا کہ لا الہ کہو اور اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کہوں گا لا الہ الا اللہ، بہت سخت ہے یہ لا الہ کا انکار کرنا۔ اس کو ہم کافر تو نہیں کہتے اس حالت میں، لیکن پھر بھی بہت ہی سخت معاملہ اس کا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر حکم نہ دینا ہی اچھا ہے، بلکہ اس کے پاس جا کر کثرت سے اس کی آپ خود ورد کرتے رہیں، کثرت سے اس کا ورد کرتے رہیں، آپ خود پڑھتے رہیں، تاکہ اس کو لگے کہ ہاں مجھے پڑھنا چاہیے، لوگ مجھے یہ یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے اس وقت لا الہ پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس موقع پر سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتے نہیں کرتے، اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں لقن موتاکم یاسین، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث جس پر بنا کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سورہ یاسین والی حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ عمل جو محتضر کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے کا کیا جاتا ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ لا الہ کی تلقین کرنا، سورہ یاسین پڑھنا نہیں۔ اس کے بعد آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جب اس کی وفات ہو جائے، جب اس کی وفات ہو جائے تو پہلا کام یہ کریں کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، ان کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو یہ آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، روح کا پیچھا کرتی ہیں، اس لیے وفات کے بعد ان آنکھوں کو بند کر دو، وفات کے بعد ان آنکھوں کو بند کر دو اور فوراً بند کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر کچھ مدت ہو جائے تو پھر بند نہیں ہوتی آنکھیں، اور ڈراؤنی شکل بھی ہوتی ہے، وہ شکل بھی کافی ڈراؤنا ہوتا ہے، اس لیے فوراً جو اس کے پاس موجود ہوں آنکھوں کو بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد اس کو کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے، کپڑے سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو حبرہ چادر سے ڈھانپ دیا گیا،
فوراً حبرہ چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ جو قریب رشتہ دار ہوں یا دوست و احباب ہوں وہ ان کی پیشانی پر بوسے لے سکتے ہیں، ان کی پیشانی پر بوسے لے سکتے ہیں، بوسہ لینا جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب وفات ہوئی تو ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کا بوسہ لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ آئے اور دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر آ کے بوسہ لیا، اور پھر وہ جو مشہور بات ان کی ہے کہ آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے فقط ایک موت طاری کی ہے، دوسری مرتبہ موت مرنے والے نہیں ہیں۔ تو آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لینا یہ بھی جائز طریقہ ہے، پیشانی پر بوسہ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کے بعد اس کے بدن کو جب آپ ڈھانپیں کپڑے سے، چادر سے، تو پورے بدن کو ڈھانپ دیں، پورے بدن کو ڈھانپ دیں، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ کھلا چھوڑ دیں، پیر کا حصہ یا سر کی طرف چہرے کا حصہ کھلا چھوڑ دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ الا یہ کہ آپ کے پاس اگر ایسی صورتحال پیش ہو کہ چادر کم پڑ رہا ہو، چادر کم پڑ رہا ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اگر چادر موجود ہے تو پورے بدن کو ڈھانپنا چاہیے۔ الا یہ کہ اگر وہ شخص محرم ہو، حالت احرام کے اندر ہو، حالت احرام میں اگر ہو تو سر اور منہ کیا کرنا چاہیے؟ کھلا رہے گا یا ڈھپا رہے گا؟ کھلا رہے گا۔ یہ خاص ہے محرم کے لیے، یہ خاص ہے محرم کے لیے۔ میدان عرفات کے اندر ایک شخص احرام کی حالت میں تھا اور اپنی سواری سے گر جانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، سواری سے گر جانے کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کو ڈھانپو، لیکن چہرہ اور سر کھلا رہنا چاہیے۔ ڈھانپنے کا آپ نے حکم دیا، لیکن چہرہ اور سر کھلا رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اس لیے ڈھانپنے کا جو حکم ہے وہ صرف کن کے لیے ہے؟ غیر محرم کے لیے ہے۔ اگر احرام کی حالت میں ہے تو چہرہ اور سر جس طرح حالت احرام میں ان کے کھلے ہوئے تھے، احرام کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی ان کے کھلے ہوئے رہیں گے۔ اسی طرح ان کا جو کپڑا ہے، احرام کا لباس ہے، وہی کپڑا ان کے لیے کفن ہوگا، اس کپڑے کو بدلنا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک محرم کے لیے، قیامت کے دن وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور آپ یہ غور کریں، حج کی جو یعنی کیفیت ہے شروع سے لے کر آخر تک تقریباً موت کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جس طرح ایک میت کو کیا کرتے ہیں، کفن کے ساتھ اس کو دفن کرتے ہیں، احرام کا جو لباس ہے تقریباً کفن کی طرح ہی ہے، احرام کا جو لباس ہے کفن کی طرح ہی ہے۔ اور میدان عرفات میں جس طرح جمع ہوتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، تو ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ گویا کہ میدان محشر ہے، گویا کہ میدان محشر ہے۔ اس لیے خصوصاً حج کے دوران کثرت سے اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ سلف کے اندر یا ہمارے ملکوں میں آپ بوڑھے اور پرانے لوگوں سے سنے ہوں گے کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے تو بہت سارے لوگ یہی سوچ کے نکلتے تھے کہ اب واپس نہیں آنا ہے، وہیں پر وفات ہو جائے گی، اپنے مال جائیداد تمام تقسیم کر کے نکلتے تھے۔ اور یہ مقولہ مشہور تھا کہ حج پہ جانے والا گویا کہ وہ میت ہے اور واپس آنے والا گویا کہ نومولود بچہ ہے۔ یہ مقولہ مشہور تھا۔ ایک تو سفر کافی پرخطر تھا اس زمانے میں، الحمدللہ ابھی جس طرح امن و امان ہے اس زمانے میں اس طرح امن و امان نہیں تھا، راستے میں بہت سارے لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، اور یہاں پر بھی حالات اس طرح مأمون نہیں تھے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس مملکے کے اندر امن و امان قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ امن و امان قیامت تک باقی رہے۔ تو اس طرح کا مقولہ مشہور تھا، الذاہب الی الحج مفقود والعائد من الحج مولود۔ اگر کوئی شخص حج کو جا رہا ہے گویا کہ وہ گمشدہ ہے، اب واپس آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی آ گیا تو گویا کہ نومولود بچہ ہے۔ اس طرح خوشیاں مناتے تھے۔ کچھ لوگ اگر واپس جاتے تھے تو
وہ پھر شادی کے موقع پر جس طرح ولیمہ کا اہتمام کیا جاتا ہے اس طرح پارٹی دیتے تھے خوشی میں کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں. تو اس طرح کے حالات تھے. خلاصہ کلام یہ کہ حج کی کیفیت ایک انسان کی زندگی کی آخری حالت کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. اس لیے اس حالت میں ہر شخص کو اپنے موت کی یاد کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے. اسی طرح جب اس کی وفات ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جلد بازی کرنی چاہیے. جلد از جلد تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر ان کو دفن کر دینا چاہیے. نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کی ہے کہ اگر وہ شخص اچھا تھا تو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھی ہیں اس کو جلدی حاصل کرنے کا موقع دو، اور اگر وہ برا تھا تو اپنے کندھے سے اس برائی کو ہٹاؤ. اس لیے جلد از جلد اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، میرا فلاں رشتہ دار باہر ہے، اس کے آنے میں ایک دن لگنا ہے، تمام لوگوں کو خبر کرنا، اس کے لیے ایک دن 2 دن تک انتظار کرنا، یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے. الا کہ اگر کوئی رسمی چیز ہو، مثلا اس کے کاغذات تیار کرنے کے لیے اگر وقت لگ رہا ہے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب قصداً اس کو تاخیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن قصداً تاخیر کرنے کی بات ہو رہی ہے. قصداً بہت سارے لوگ تاخیر کرتے ہیں، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے. یہ عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ جلد از جلد اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں. اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں. انشاءاللہ وقت ملے تو نماز جنازہ کے تعلق سے تفصیلی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو جا کے دفن کریں. اور دفن کے تعلق سے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور بہت سارے ایسی مخالفتیں لوگوں کے اندر موجود ہیں جس کے لیے تفصیلاً بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کیا کریں، اگر انہوں نے کوئی وصیت کہی ہے اور اس سے پہلے اگر ان کے پاس ان کے اوپر کوئی قرض ہے، اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا. آپ سب سے پہلے یہی دریافت کرتے کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے. اگر کہا جاتا کہ قرض ہے تو کیا کہتے کہ تم لوگ جنازہ پڑھ لو اس کے اوپر، میں نہیں پڑھوں گا. میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ کافی سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو تو اس کا روح معلق ہوتا ہے، اس کا روح معلق ہوتا ہے آسمان و زمین کے درمیان. اس لیے اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو پہلی بات کو اس کو یہ کہہ دیں کہ اگر وفات ہو جائے تو طلب کر لینا میرے ورثہ سے. اور ورثہ کو بھی یہ وصیت کر کے جائیں کہ اگر کوئی شخص میرے تعلق سے کسی حق کا مطالبہ کرے تو اس کو تم اس کو حق ادا کر دینا. تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو قرض ہے لوگوں کے درمیان اعلان بھی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو، اس نے کسی سے قرض لیا ہو اور آپ کو اس کا علم نہ ہو. اگر کوئی دعوے دار ہوا تو اس کے پاس دلیل بھی ہے کہ ہاں اس شخص نے مجھ سے قرض لیا تھا، تو ان کا قرض ادا کرنا ضروری ہے. ان کا قرض ادا کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا نماز جنازہ کے لیے. آپ نے یہی پہلے سوال کیا اس کو کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں اس پر قرض ہے، کچھ دینار انہوں نے قرض لیا ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا اس کے اوپر. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ذمہ داری لی اپنے اوپر. انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیے، میں اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہوں، انشاءاللہ اس کا قرض میں خود ادا کروں گا. تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. حدیث میں آتا ہے کہ پھر آئندہ کل ان سے ملاقات ہوئی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کہ ابھی تک تم نے قرض ادا کیا نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ان کا قرض ادا کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کے چمڑے کو ٹھنڈک پہنچی ہے، یعنی جب تک تم نے اس کا قرض ادا نہیں کیا تھا تب تک وہ اطمینان کی حالت میں اپنی قبر کے اندر نہیں تھی. اس لیے میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اس کے اوپر قرض ہے تو سب سے پہلے اس قرض کی ادائیگی ضروری ہے. اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت کے تعلق سے بات کچھ بیان کی گئی آپ کے سامنے کہ کن وصیتوں کو نافذ کرنا ہے، کن وصیتوں کو نافذ نہیں کرنا ہے. اگر خیر کی وصیتیں ہیں، بھلائی کی وصیتیں کی ہیں
تو ان وصیتوں کو نافذ کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی برے کام کی وصیت کی ہے یا کسی ایسے کام کی وصیت کی ہے جو شرعاً نافذ کرنا جائز نہ ہو، مثلا کون مثال دے گا؟ آئے نے ذکر کیا تھا کوئی ایسی وصیت جیسے میرے جنازے میں نہ آئے، جی جیسے کہ میں منہ نہ دیکھے جنازے میں نہ آئے. جی مثلا مائیں نے یہ غلط وصیت ہے. مثلا اگر کوئی وصیت کر کے جائے کہ فلاں شخص کو میری نماز جنازہ میں حاضر ہونے کا موقع نہ دینا، تو اس طرح کی وصیت نافذ نہیں کی جائیں گی. یا پھر اگر اپنے ثلث مال سے زیادہ وصیت کر کے جائے، ثلث مال سے زیادہ ان کا جو مال تھا اس مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت کر دے، تو یہ وصیت بھی نافذ نہیں کی جائے گی. یا پھر اپنے وارثین کو وصیت کر کے جائے، جو ان کے مال کے وارث ہیں، جن کو ان کی وفات کے بعد ان کا مال ملنا ہے، اگر ان کو وصیت کر کے جائے تو یہ وصیت بھی نافذ نہیں کی جائے گی. تو ان کی وصیت کی تنفیذ کریں. بہت سارے لوگ وصیت کی تنفیذ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، اب مال ہمارا ہے تو ہم اپنے مال میں سے وہ کسی کو دینے والے نہیں ہیں. یہ بچے گنہگار ہوں گے. اگر انہوں نے وصیت کی تنفیذ نہیں کی ہے اور انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہے، مثلا ثلث مال سے کم وصیت کی ہے، ایسے لوگوں کو وصیت کی ہے جن کو شرعاً دینا جائز ہے، یا کوئی وقف انہوں نے کی ہے اور ثلث مال سے کم پڑ رہا ہے وہ، تو ایسی وصیتوں کو نافذ کرنا بچوں پر واجب اور ضروری ہے. اگر بچے وصیت کو نافذ نہ کریں تو گنہگار ہوں گے. وصیت کو نافذ نہ کریں تو ایسی صورت میں گنہگار ہوں گے. اب وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟ جو رشتہ دار ہیں جو ان کے پاس حاضر تھے ان کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئیں. مثلا آنکھوں کو بند کر دیں، اس کے لیے دعائیں کریں. جو دور ہیں جن کو ابھی اس کی وفات کی خبر نہیں ہے تو ان کو خبر دینی چاہیے. لیکن اس خبر دینے کے اندر بھی الحمدللہ شریعت نے مکمل رہنمائی کی ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ اگر کسی کی وفات ہوتی تو چوراہے پر کھڑے ہو کر، دروازوں پر کھڑے ہو کر چیختے تھے، چلاتے تھے اور اس طرح موت کا اعلان کیا جاتا تھا. یا پھر ان کے لیے مختلف طرح کے القاب وغیرہ اختیار کر کے خبر دی جاتی تھی، ان کی حد درجہ تعریفیں کی جاتی تھی. آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ طریقہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع کیا ہے. نعی کہتے کس کو ہے؟ نعی کا لفظی معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا. تو اس سے تو ظاہر یہی پتہ چل رہا ہے کہ موت کی عموماً خبر نہیں دینی ہے. لیکن حدیث کا مقصود یہ نہیں ہے کہ عموماً موت کی خبر نہ دی جائے، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو نعی کی صورت تھی اس سے منع کیا گیا ہے. اور وہ صورت کیا تھی؟ چوراہوں پر جا کے چیخنا، چلانا اور ان کے محاسن کو بیان کرنا. اس طرح کی صورت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. مطلق موت کی خبر دینے سے منع نہیں کیا گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کی جب وفات ہوئی تھی تو خود صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی موت کی کہ حبشہ کے اندر ایک تمہارے مومن بھائی کی وفات ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے موت کی. اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا امیر بنایا تھا، کمانڈر بنایا تھا، جب ایک ایک کر کے وفات ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا گیا اور ایک ایک کر کے ہر ایک کے موت کی خبر دی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو موت کی خبر دینا فی نفسہ ہی ناجائز نہیں ہے. خصوصاً اگر کوئی ایسی صورتحال پیش ہو کہ اگر ان کی موت کی خبر نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جنازے کی نماز قائم نہ ہو یا تجہیز و تکمیل میں پریشانیاں حاصل ہوں. تو ایسے موقع پر موت کی خبر دینا واجب ہے، اس لیے کہ میت کی تجہیز و تکفین اور اس پر نماز جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے اور یہ واجب امر ہے. اس لیے اگر کہیں پر
ان کی موت کے تعلق سے بہت کم لوگوں کو علم ہو. جب تک آپ خبر نہیں دیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ایسی صورت میں لوگوں کو خبر دینا واجب ہے تاکہ اس کی تجہیز و تکفین میں آسانی ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اسی طرح جب آپ کے پاس موت کی خبر ہو, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, اس کی وفات ہوئی ہے, آپ کو خبر ملی, تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کے اندر چوٹ پہنچے گی, تکلیف پہنچے گی. لیکن اللہ رب العزت کی رضامندی کے آگے, اس کی قضاء و قدر کے آگے جزا فضا کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کی کوئی تقدیر پیش آئے اور وہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس کے اوپر صبر کا اظہار کریں, اس کے اوپر صبر کریں, جزا فضا نہ کریں. خصوصاً کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے گالوں کو پیٹتے ہیں, کپڑوں کو پھاڑتے ہیں, اپنے سروں پر مٹی ملتے ہیں. ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا, ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا. آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے 10ویں محرم کو اپنے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کرتے, خون آلود کر دیتے ہیں. یہ طریقہ شریعت نے منع کیا ہے, حرام یہ طریقہ. چاہے کوئی بھی صورت ہو اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی, کوئی بھی صورت ہو, وہ طریقہ جائز نہیں ہے. بلکہ کیا کرنا چاہیے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کرنی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ وارضاہ, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور مجھے حکم دیا کہ تم استرجاع کرو, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کرو. اور خود یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. خود یہ حکم اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر دیا ہے کہ جب مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے, ہم تمام کے تمام لوگ کیا ہیں, اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہم تمام لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کے اندر خود اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے بعد کیا کہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کرو. جب ان کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہتی ہے کہ میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا کر. تو ابو سلمہ سے بہتر اب کون ہو سکتے ہیں؟ اتنے اچھے شوہر, اتنے اچھے صحابی رسول, ان سے بھی بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, میں نے یہ دعا پڑھی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور پھر کچھ مدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص سے لاکھوں گنا زیادہ بہتر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں, مومنوں کی ماں ہیں. اس لیے جب کسی شخص کو موت کی خبر پہنچے تو جزا فضا نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کا اظہار کرنا چاہیے. اور صبر کا معنی یہ ہے کہ جب پہلی خبر آپ کو ملے, الصبر عند الصدمۃ الاولی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی خبر کے اندر آپ صبر کا اظہار کریں, صبر کو بتایا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی, گڑگڑا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرور ہوا وہاں سے, آپ نے ان کو حکم دیا کہ صبر کرو. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کن کی وفات ہوئی ہے. وہ میرے بچے تھے, لخت جگر تھے, پریشانی مجھ کو حاصل ہوئی ہے, آپ کو تکلیف کا کیا احساس ہونے والا ہے, آپ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور کچھ بات نہیں کی, اس لیے کہ وہ حالت ایسی نہیں کہ اس کے ساتھ نقاش کی جائے. زیادہ سے زیادہ ان کو حق بات کی آپ رہنمائی کر دیں. ایسے موقع پر کسی سے بحث و مباحثہ کرنا صحیح نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ تم کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ تم نے بات کی ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فوراً وہاں سے بھاگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کے پہنچتی ہے. فرماتی ہے کہ کوئی گیٹ مین نہیں تھا, کوئی حارس نہیں تھا دروازے پر. میں فوراً گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں, میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو, اب میں صبر کر رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب پہلی چوٹ پہنچے اس وقت صبر کا اظہار کرنا, یہ صبر ہے. ورنہ ایک مدت کے بعد ہر ایک کو صبر آنی ہی ہے.
ہر ایک جو بھی تھوڑی عمر دراز ہو گئے ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین گزر چکے ہوں گے یا اور بہت سارے رشتہ دار گزر چکے ہوں گے. اب وہ صبر کر رہے ہیں. اگر اس وقت ان کو پوچھا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت کو بیان نہیں کر سکتے تھے. ابھی ان کو پوچھیں 10 سال بعد 12 سال بعد ایک دم ہنستے کھیلتے بیان کرتے ہیں اس طرح ہوا اس طرح فلاں جگہ ہم لے گئے ہاسپٹل لے گئے یہاں جا کے داخل کرایا, تمام چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. اب ان کو چوٹ نہیں پہنچتی. تو ایک مدت کے بعد صبر آنی ہی آنی ہے. اس کو صبر نہیں کہتے, اس کی فضیلت نہیں ہے. جس صبر کی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جب آپ کو چوٹ پہنچے تو اس وقت آپ صبر کا اظہار کریں. اس موقع پر میں ایک بہت بہترین قصہ اسی زمانے کا میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آپ لوگ علامہ صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں, انشاءاللہ جانتے ہیں. ان کا ایک قصہ سنیے کس طرح صبر کیا جاتا ہے. ان کے لڑکے سے میں نے ایک قصہ سنا ہے. ان کے لڑکے سے ایک قصہ سنا ہے ڈاکٹر طارق صاحب سے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب موجود تھے مدینے کے اندر, اور ان کی عادت تھی کہ جب کھانے پہ بیٹھتے تھے تو 2-4 منٹ تک ہم لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے تھے بچوں کا دل بہلانے کے لیے. تو ایک دن وہ جب ہم کھانے پر بیٹھے تو کہہ رہے ہیں کہ آج میں تم لوگوں کو ایک قصہ سنانے والا ہوں. اس کے بعد ہم لوگوں سے کافی ہنسی مذاق سے انہوں نے باتیں کی اور موت کے تعلق سے کافی نصیحتیں کی. اس کے بعد آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی خبر آئی ہے, اور یہ خبر ان کو تقریباً 1 ہفتے پہلے پہنچی تھی. اس زمانے میں اس طرح اتصال نہیں تھا, فون کا زمانہ نہیں تھا. تو ان کو گھر سے خط آیا تھا کہ آپ کے والد کی وفات ہو چکی ہے. شیخ صفی الرحمن کے والد کی وفات ہوئی تھی. ان کو خط کے ذریعے خبر مل رہی ہے مدینے کے اندر. کب خبر مل رہی ہے؟ 1 ہفتہ پہلے, اور 1 ہفتہ بعد وہ اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں. شیخ طارق کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے دوران ہم نے کبھی بھی یہ احساس بھی نہیں کیا تھا کہ والد صاحب کو کوئی تکلیف ہے. عام طور پر اگر کسی کو وفات کی خبر پہنچے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے صورتحال دیکھ کر, لیکن صبر کی دیکھیے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی. جو کام روزانہ کرتے تھے اسی طرح چل رہے ہیں, اسی طرح چل رہے ہیں. کوئی تبدیلی زندگی کے اندر نہیں آئی. کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے بعد ہم لوگ کو خبر دے رہے ہیں, تب ہم کو خبر مل رہی ہے کہ ہمارے دادا گزر چکے ہیں. تو یہ ہے صبر, اپنے نفس پر کنٹرول کرنا, اس کو کہتے ہیں صبر. ایک دوسرا قصہ میرے استاد شیخ ابو القاسم مدنی کا, کہتے ہیں کہ جس دن ان کے والدہ کی وفات ہوئی تھی اسی دن ان کو جمعہ کا خطبہ دینا تھا, اور وہ اس وقت اس میں مستشفیٰ میں کافی مشغول تھے, اور جمعہ سے کچھ پہلے ان کی والدہ کی وفات ہوئی. تب لوگوں نے کہا کہ اس وقت وہ خطبہ نہیں دے سکتے ابھی جو ان کی حالت ہے. تو کسی دوسری جگہ لوگوں سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ خطبہ دے دیں. جب ان کو خبر ملی, ارے نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ میں خطبہ دینے والا ہوں. پھر انہوں نے خطبہ بھی دیا. دوسرے دن جامعہ کے اندر بچے یہ سوچ رہے تھے, جمعہ تھا, دوسرے دن سنیچر ہے, پڑھائی ہونی ہے, تو جامعہ کے اندر بچے یہ سوچ رہے تھے کہ آج چھٹی ہونے والی ہے. جامعہ کے ایک استاذ کے والدہ کی وفات ہوئی ہے, تو وہ تو آج نہیں آ سکتے پڑھانے کے لیے, اور جامعہ کے اندر چھٹی ہو جائے گی. دوسرے لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے. جب وہ پڑھانے کے لیے صبح آئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کلاس میں موجود نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, آج کوئی بچے کلاس میں موجود نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آج یہ بچے سوچ رہے ہیں کہ چھٹی ہوگی. دوسرے اساتذہ بھی بہت سارے نہیں آئے تھے. کہہ رہے ہیں کہ میرے والدہ کی وفات ہوئی ہے, میں خود پڑھانے کے لیے آیا ہوں, تو دوسروں کی کیا مجھ سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. تو یہ ہے صبر کا پیمانہ میرے بھائی. اس وجہ سے آپ کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. جو معاملات زندگی وفات سے پہلے تھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ مہینوں تک سوگ مناتے ہیں, یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے تک سوگ مناتے رہتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ سوگ منانے کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن ہے. کن کے لیے ہیں؟ اس مسئلے کے اندر بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ سوگ منانے کی مدت جو 3 دن کے لیے ہے وہ سب کے لیے ہے. یہ صرف عورتوں کے لیے ہے. مردوں کے لیے سوگ منانا 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. گرچہ آپ کے والد کی وفات ہوئی ہو, آپ کے بچی کی وفات ہوئی ہو, سوگ منانا فقط اور فقط عورتوں کا حکم ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر, کہ وہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں. الا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی. ایک عورت صرف 3 دن سوگ منا سکتی ہے.
اگر اس کے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات ہوئی ہو تو 3 دن تک، اور اگر صرف شوہر کی وفات ہو تب 4 مہینے 10 دن تک۔ مردوں کا تک جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے سوگ منانے کا حکم۔ کہیں پر بھی مردوں کے تعلق سے سوگ منانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا یا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ شیخ عبدالباری فتح اللہ المدنی حفظہ اللہ سے، جو ریاض کے اندر پروفیسر ہیں جامعۃ الملک سعود کے اندر، یہی مسئلہ ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا مردوں کے لیے سوگ منانے کا کوئی مسئلہ ہے، جائز ہے ان کے لیے؟ تو شیخ نے ہم لوگوں کو یہی جواب دیا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں مردوں کے لیے سوگ منانا جائز ہو۔ صرف اور صرف سوگ منانے کی جہاں تک بات آئی ہے وہ عورتوں کے سلسلے میں آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور سوگ منانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوگ منانے کی کیفیت یہ ہے کہ زینت کے جو لباس ہیں یا زینت کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ دینا۔ سوگ منانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے گالوں کو پیٹیں، اپنے گریبان کو چاک کریں، اپنے سر پر مٹی ملیں اور اس طرح واویلا مچائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے سوگ منانے کا۔ اس کو نوحہ کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خانی سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خانی سے منع کیا ہے۔ اس لیے صرف زینت کے جو ساز و سامان ہیں ان کو وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو 3 دن تک، اور شوہر ہو تو 4 مہینہ 10 دن تک۔ اور اگر شوہر ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہیں، اپنے شوہر کے گھر میں ہی 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائیں۔ جب یہ مدت گزر جائے 4 مہینہ 10 دن کی، تو پھر اپنی پرانی حالت پر، زینت کے جو لباس ہیں اس پرانی حالت پر ان کو واپس آ جانا چاہیے 4 مہینہ 10 دن کے بعد۔ ایک صحابیہ ہے، ان کا قصہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، فرماتی ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن کی جب مدت ہو گئی تو میں نے منگایا غسل کرنے کے لیے پانی، غسل کی، اور پھر عطر بھی منگایا، خوشبو۔ فرماتی ہیں کہ مجھے عطر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خواہش بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے میں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر میں عمل کروں۔ کیونکہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت گزر چکی ہے، اس لیے اب سوگ منانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں صرف یہ اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ اب میں سوگ نہیں منا رہی ہوں۔ ابھی بہت سارے مسائل ہیں اس جنازے کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کہ 1 یا اور 2 درس کی ضرورت پڑے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئندہ 1-2 دروس کے اندر حاضر ہوں اور ان اہم مسائل کو سیکھیں۔ عموماً ایسے مسائل کا تذکرہ دروس کے اندر نہیں کیا جاتا، اس لیے میرے بھائیوں ان مسائل کو سیکھیں۔ ہر شخص کو ان مسائل کے ساتھ سابقہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک کے گھر کے اندر وفات ہونی ہے، کوئی شخص دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بال بچے بھائی بہن ہر ایک کی وفات ہونی ہے۔ جب آپ ان مسائل کے تعلق سے باخبر رہیں گے تو صحیح طریقے پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں یا بہت سارے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دین کے ان مسائل کا سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتہ جو درس دیا گیا تھا، نسیم بھائی نے جو درس دیا تھا، اگر کسی کے پاس وہ ویڈیو یا آڈیو ہے تو اس کو ضرور آپ لوگ پیش کریں، بہت ضرورت ہے۔ جو درس تھا اس موضوع پہ قبر کے اوپر نماز پڑھنا، مسجد کے اندر قبر کی تعمیر کرنا، یا اگر کہیں پر پہلے سے قبر موجود ہے تو وہاں پر مسجد بنا کر نماز پڑھنا، اس تعلق سے جو بھی ادلہ تھے محترم بھائی نے بہت علمی انداز میں بہت بہترین درس دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس وہ آڈیو یا ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس کو دیں، بہت سارے لوگ اس کے منتظر ہیں، بہت سارے لوگ مانگ رہے ہیں تاکہ اس کو عام کیا جائے۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہوگا تو پھر بھائی سے مطالبہ کریں گے، پھر دوسری مرتبہ درس دیں، انشاءاللہ کس پاس مل سکتا ہے۔ ابھی کسی بھائی نے ایک سوال دیا تھا، وہ کافی لمبا ہے، کس نے سوال کیا تھا؟ وہ اگر زبانی طور پر بیان کر دیں تو پتہ آپ کو کیا سوال ہے؟ اس لیے پڑھنے میں 5 منٹ لگ جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے ابھی، یا پھر نماز کے، لیکن اگر سب کے سامنے سوال آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں، ہم سنیں۔ آپ کہتے ہیں سوال زبانی طور پر کیا سوال ہے؟ جی اصل میں پڑھنے میں تحریر اتنی صاف نہیں ہے، تھوڑا ٹائم لگا، کافی 2 صفحے کے اندر سوال ہے، پڑھنے میں 5 منٹ لگنا ہے۔ راجستھان میں ایک جو علاج کرنے والا، جی جی تو وہ جیسے نیمبو سے کرتا ہے علاج، جی جی تو اگر سے اللہ قرآن جیسے یعنی وہ بولتا ہے کہ بھائی بہت مر جاتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں پڑ سکتے،
اچھا اچھا اچھا